رشیا کے ساتھ بھی کاروبار کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی کاروبار کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، سعودیہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، گلف کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، چین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، دنیا بھر کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوں گا کہ اب آپ دیکھیں کہ جو ملک کل تک ہمیں قرضے دیتے تھے، آج ہم نے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے ایم او یو سائن کیے۔ سب سے پہلا ہم نے ایم او یو سائن کیا جناب $20 ارب کا سعودی عربیہ کے ساتھ، اور ہم نے کہا کہ آپ آئیے ریفائنریز لگائیے تاکہ یہاں پہ پیٹرول سستا ہو، آپ آئیے یہاں پہ اپنا آئل کے سٹوریج ٹینکس بنائیں تاکہ پاکستان میں آئل کے جب بھی اتار چڑھاؤ ہو، قیمتیں کم ملے پاکستان کو آئل کی قیمت، جس سے بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی آئے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ جناب آئیے معاہدہ کیجئے بجلی گھروں کے بنانے کے اندر تاکہ ہمیں بلیک میل نہ کیا جائے کہ جناب ایک ہی ادارہ ہے جو پورے کراچی کو دے رہا ہے اور کچھ ادارے ہیں جو پنجاب کو دے رہے ہیں، تو ہم بلیک میل ہوتے گئے اور ہم نے وہ ایگریمنٹس کیے ہیں جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ون سائیڈڈ ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک کرائم کی طور پہ لیے جاتے ہیں، مگر ہمارے ملک کے ساتھ جب بھی ایسے ایگریمنٹس ہوئے تو نہ ہماری کبھی ملک نے اپیل کی طرف گئے کہ جناب یہ تو کرائم آپ نے کیا تھا ہمارے فلاں پرائم منسٹر کے ساتھ، کیونکہ اس دوران وہ ہمیں قانون سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے منسٹر کے ساتھ نہیں، ہم نے تو ملک کے ساتھ کیا تھا، اور اگر یہی کام ان کے ملک میں کیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چاہے آپ پرائم منسٹر کے ساتھ کریں یا ملک کے ساتھ کریں، آپ نے غلط کام کیا ہے، اسی لیے ہم آپ کے ملک کو جو ہے باقاعدہ سزا دیں گے، پنش کریں گے، عدالت میں لے جائیں گے، اور اس قسم کے سلسلے ہوتے ہیں۔ مگر وہی بات ہے، کمزور آدمی بولتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور کمزور ملک بھی ہمیشہ سے بہت محتاط ہوتے ہیں بات کرتے وقت دنیا بھر کے اندر۔ تو بہرحال آج ہم کمزور ملک نہیں رہے، آج ہم اپنی آواز اٹھانے کے قابل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ دوبارہ سے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اور یہ عارضی حکومت، تو یہ ساری چیزیں اب میں سوچ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 8 فروری کے بعد کیا ہوگا، ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب شاید میں بھی ابھی تک نہیں ڈھونڈ سکا، اور کیا چیزیں بہتری کی طرف آ جائے گی یا ہم پھر سے پاکستان کو اسی حالات میں دیکھیں گے جن حالات کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ بہت سوچئے سمجھیے ووٹ ڈالتے وقت، کیونکہ آج آپ اگر نہیں سوچیں گے تو کل پھر آپ روئیں گے، کیونکہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ حکومت کی دور ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور جب حکومت کا ڈور جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جس طرح سے چاہے اس ڈور کو کھینچے اور اس ڈور کو استعمال کریں، وہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو مثال میں اگین دوں گا، اللہ سلامت رکھے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں 55 سال کی زندگی میں ایسا چیف آف آرمی بیچ سٹاف میں آواز نہیں دیکھا۔ کچھ پرابلم ہو رہی ہے، بیچ میں آواز آ رہی ہے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آصف صاحب سے کہ اس کو ذرا ٹیکنیکلی طور پہ دیکھ لیں تاکہ آواز کی جو پرابلم ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر دیں۔ تو میں یہی بات کہوں گا کہ جناب دیکھیں، میں کسی ادارے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک ایسا انسان ہوں جو ایک پاکستانی کے طور پہ سوچتا ہے، میں ایسا انسان ہوں جو چاہتا ہے کہ اپنی غلطیاں اور دوسروں کی غلطیاں، ہم سب کی غلطیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ یعنی سب سے پہلے تو میں اپنی غلطیوں کو روزانہ کوشش کرتا ہوں بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے، اور پھر جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں اس پہ کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں خود بھی ان ساری باتوں پہ عمل کرتا ہوں، کیونکہ پھر میں بھی ایک منافق ہی کہلاؤں گا، مگر میں کوشش بہت کرتا ہوں کہ جناب اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ بدلوں۔ جب ہم بدلنے پہ بات آتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں
کہ جناب اس دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے ساتھ جینا سیکھو. اگر پیسے کمانا ہے تو پھر اپنے عقل و شعور کو استعمال کرو اور جیسا دیس ویسا بھیس کرو. تو پھر مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے اور میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں، جس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک ہمیں رزق دیتا ہے، یہ قرآن شریف میں. تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ بے یار شک. اس کے مطابق، سیٹ کے مطابق کریں، دنیا کے مطابق کریں کام تو ہمیں پیسہ ملے گا؟ نہیں جناب، اگر ہم اللہ کے مطابق زندگی گزارے، کام کریں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کام نہ کریں، مگر کام جب کرتے وقت ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کام کرنا ہے، اور رزق یعنی کہ اس کے جو ایفرٹس اور اس کی جو ہمیں ریوارڈ ملے گا وہ کوئی سیٹ نہیں دے گا، وہ اللہ پاک دے گا. تو جب ہماری یہ چیز ہو جائے گی، دوسری بات ہم کہتے ہیں یار میری بے عزتی نہ ہو جائے، میں تو غریب آدمی ہوں، ادھر جاؤں گا تو بے عزتی ہو جائے گی. تب ہمیں یہ سوچنا چاہیے نہیں، ہمیں جانا چاہیے، دنیا میں ملنا چاہیے سب سے. کیوں؟ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کہا ہے کہ عزت دینے والا بھی میں ہوں اور ذلت دینے والا بھی. یعنی کہ تمہارے اختیار میں اگر کچھ بھی کہے تو نہیں ہے، سب کچھ میرے اختیار میں ہے. میں نے صرف تمہیں کہا ہے کہ اس دنیا میں کام کرو، اپنی آزمائشوں سے اس کے اندر پورے اتریں اور کام کرتے رہیں. اور انسانوں کے بارے میں اللہ نے آپ کو یہ آزادی دے دی ہے کہ آپ کس طرح سے دوسرے کے بارے میں اچھا کر سکتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ جناب فلاں چیز جو ہے یہ پتہ نہیں یہ بندہ اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کو جج کرنے والا اللہ ہوتا ہے. مگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ اپنے آپ کو جج کریں، بہتر کام کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ یہ کام ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نیکیاں کریں گے تو اس کا اجر اللہ دیتا ہے. تو کوشش ہم کریں. اپنے آپ کو تو جج، ندیم، ہم اپنے آپ کو تو جج کرتے ہی نہیں ہے نا، ہم تو صرف دوسروں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جج کرنے کے لیے. نہیں جناب، میں صحیح معنوں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. اس لیے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح ہی جب ہوگی. بڑا آسان ذریعہ رکھا ہوا ہے استغفار کا. آپ اپنے توبہ کر لیں، اللہ پاک نے کہا میں تمہاری توبہ قبول فرماؤں اور گا. خالی زبان سے استغفار نہیں، آپ عملاً کریں نا آپ. جی بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بندہ گیا اللہ کے پاس اور کہا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، تو اللہ نے کہا میں معاف کرنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. بندہ نے کہا کہ جناب میں بڑا قرضدار ہوں، اللہ پاک نے کہا میں خزانے دینے والا ہوں. بندہ گیا کہا کہ جناب میں بڑا پریشان ہوں، میں نے بڑی گناہیں کی ہے، میرا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا میرے رحمت پہ بھروسہ کر، میں تیرے گناہیں بھی بخش دوں گا. مگر وہی بات ہے، ہم اگر ان تین چیزوں کو یاد رکھیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، ہمیں صرف اور صرف اچھا کام کرنا ہے اور لوگوں کے کام آنا ہے. بہت بہت شکریہ زبیر. آج کی گفتگو میں یہاں ختم کرتے ہوئے میں اختتام پر اختتام بالکل. پہ جی پہلے ایک بات صرف یہ کہوں گا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میری گفتگو کے دوران، اگر کوئی دل آزاری ہوئی ہو یا کوئی آپ کو ایسا لگا ہو کہ مجھے یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، تو اسے درگزر کیجئے، معاف کیجئے. اور اگر اچھی لگی ہے تو میری گفتگو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں تاکہ لوگ اپنے آپ کو بدلیں. میں اور آپ بدلیں گے تبھی تو یہ دنیا بدلے گی. بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد جی، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. مجھے اور ندیم مولوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.